بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ غصے کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جب غصہ آئے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح جب کسی کو آپ غصے میں دیکھیں تو کیا کریں۔ پیارے بھائیو، غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ غصہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، جب وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ پیارے بھائی، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ اسے ایک عالم دین نے مشورہ دیا کہ جب غصہ آئے تو جنگل میں جا کر کسی درخت میں کیل ٹھوک دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا اور عالم کے پاس آیا اور آ کر ماجرا بیان کیا، تو عالم نے کہا اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ تو آدمی نے کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے تھے۔ تو عالم دین نے اسے کہا کہ وہ سوراخ ہیں جو تم نے غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کیے تھے۔ دیکھیے آپ، غصے کے بعد پچھتانا پھر کیا فائدہ ہے؟ جب ایک دفعہ آپ نے غصہ کر لیا، اس پر اتنی باتیں کر لیں، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ معزز سامعین کرام، آج ہم غصے کی حالت میں کتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، اور شیطان ہم سے کتنے بڑے گناہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان قتل جیسا بڑا گناہ کرتا ہے۔ غصے کی حالت میں طلاق۔ غصے کی حالت میں انسان بیوی کو مارتا ہے، بچوں کو مارتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان برتنوں کو توڑتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے پیارے بھائی، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کرو۔ آئیے اب قرآن کریم کی ایک بڑی پیاری آیت سناتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ ال عمران 4 پارہ اور آیت نمبر 134 میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ کون سی 3 اشخاص ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ نمبر 1، وہ لوگ جو آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کبھی بھی ہم کوشش کیجئے کہ اگر تھوڑے بھی پیسے ہیں تو تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ ہیں تو زیادہ خرچ کیجئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ غصہ پینے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور نمبر 3، لوگوں سے درد گزر کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو غصہ پر قابو کیجئے میرے بھائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے کی وجہ سے اچھی بھلی نوکری ختم ہو جاتی ہے، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ غصے کا بہترین علاج ہمیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک غصے میں آ گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کلمہ پیارے بھائیو سب کو معلوم ہے، بچہ جانتا ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر۔ جب اس شخص نے یہ کلمہ پڑھا تو اس کا غصہ دور ہو گیا۔ پیارے بھائیو، جب بھی کسی کو غصے میں دیکھیں تو اس کو دعا کے لیے بولیں، اسے یہی کلمہ کے بارے میں کہیں، یہ کلمہ پڑھو، اور اس وقت اس کو لمبی چوڑی نصیحتیں نہ کریں۔ عموماً دیکھا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو بڑی لمبی نصیحتیں شروع کر دیں، کیونکہ اس وقت اس کی عقل ماری ہوئی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بک رہا ہوں۔ اسی طرح ایک علاج غصے کا یہ بھی ہے کہ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، جگہ تبدیل کر لیں، پانی پئیں،
جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس طرح وضو کر لیں، اور زیادہ غصہ ہے تو نہانے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آخری بات، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت 4777 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ پی جائے حالانکہ اسے نافذ کرنے پر وہ قادر تھا، قدرت رکھتا تھا، تو روز قیامت مخلوقات کے سامنے اختیار اس کو دیا جائے گا کہ جنتی عورتوں میں سے جس کو چاہے لے۔ اللہ اکبر۔ یہی چند ایک باتیں تھیں، اگر اچھی لگی ہوں تو اس بھائی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔